بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے؟ اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ تمام لوگ جو ہے وہ تعلیم کے اس چینل کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں اور اس کو شیئر کرتے رہیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانے کی اور دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کراچی اجتماع کے لیے بہت کم دن رہ گئے ہیں، ساتھ ہی خود بھی اپنی بھی فکر فرمائیں، کوشش فرمائیں اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں، دعوت دیں۔ اللہ پاک تمام تقاضوں کو اپنی رحمت سے اور اپنی قدرت سے پورا فرمائے۔ آج کی تعلیم فضائل نماز چیپٹر نمبر 2 پیج نمبر 340 سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ فائدے میں شیخ فرماتے ہیں یعنی جو اس طرح 40 دن اخلاص سے نماز پڑھے کہ شروع سے امام کے ساتھ شریک ہو اور نماز شروع کرنے کی تکبیر جب امام کہے تو اسی وقت یہ بھی نماز میں شریک ہو جائے، تو وہ شخص نہ جہنم میں داخل ہوگا نہ منافقوں میں داخل ہوگا۔ منافق وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اپنے کو مسلمان ظاہر کریں لیکن دل میں کفر رکھتے ہوں، اور 40 دن کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ حالات کے تغیر میں 40 دن کو خاص دخل ہے۔ چنانچہ آدمی کی پیدائش کی ترتیب جس حدیث میں آئی ہے اس میں بھی 40 دن تک نطفہ رہنا، پھر گوشت کا ٹکڑا 40 دن تک، اسی طرح 40 دن میں اس کا تغیر ذکر فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کے یہاں چلہ بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی برسوں بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی۔ ایک دوسری حدیث صفحہ نمبر 341 پر ہے، حدیث نمبر 5۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی، تو بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا، اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں یہ اللہ کا کس قدر انعام و احسان ہے کہ محض کوشش اور سعی پر جماعت کا ثواب مل جائے، گو جماعت نہ مل سکے۔ اللہ کی اس دین پر بھی ہم لوگ خود ہی نہ لیں تو کسی کا کیا نقصان ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض اس کھٹکے سے کہ جماعت ہو چکی ہوگی مسجد میں جانا ملتوی نہ کرنا چاہیے۔ اگر جا کر معلوم ہو کہ ہو چکی تب بھی ثواب تو مل ہی جائے گا، البتہ اگر پہلے سے یقیناً معلوم ہو جائے کہ جماعت ہو چکی ہے تو مذائقہ نہیں۔ ایک اور حدیث نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ 2 آدمیوں کی جماعت کی نماز کے ایک امام ہو اور ایک مقتدی اللہ کے نزدیک 4 آدمیوں کی علیحدہ نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح 4 آدمیوں کی جماعت کی نماز 8 آدمیوں کی متفرق نماز سے زیادہ محبوب ہے، اور 8 آدمیوں کی جماعت کی نماز 100 آدمیوں کی متفرق نماز سے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اسی طرح جتنی بڑی جماعت میں نماز پڑھی جائے گی وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے مختصر جماعت سے۔ فائدے میں شیخ فرماتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 آدمی مل کر گھر، دکان وغیرہ میں جماعت کر لیں وہ کافی ہے، اول تو اس میں مسجد کا ثواب شروع ہی سے نہیں ہوتا، دوسرے کثرت جماعت کے ثواب سے بھی محرومی ہوتی ہے۔ مجمع جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے،
اور جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے ایک کام کرنا ہے تو پھر جس طریقے میں اس کی خوشنودی زیادہ ہو اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ 3 چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں: ایک جماعت کی صف کو، ایک اس شخص کو جو آدھی رات تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو، تیسرے اس شخص کو جو کسی لشکر سے لڑ رہا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں پہ ہیں، اللہ پاک تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ و مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے۔ دین کی اس محنت کے لیے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ پاک دین کا یہ محنت، یہ کام ہم سب سے لے لیجئے، تمام لوگوں کو مساجد میں جوڑ دیجئے، دین کی اس محنت سے محبت عطا فرما دیجئے اور دین کے کام کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ پاک تمام اعمال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کے کرنے والا بنا دیجئے، نیکی کی توفیق عطا فرمائیے اور گناہوں سے بچا لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔